ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو بھلائی، وہ سب کچھ اللہ کے پاس تم پاؤ گے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر وہی شخص، وہی لوگ جو یہودی ہو گئے اور یا نصرانی ہو گئے. تلک امانیہم، یہ آرزو انہوں نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہے. آپ کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، کہ تم اپنے دلائل اور اپنی سند لے کر آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. کیوں نہیں؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے تابع کر دیتا ہے اور وہ نیک کام کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے، اور نہ اس پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ شخص اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یوں سمجھ لیجئے کہ آج ہمارا پون پارہ تفسیر کا مکمل ہو رہا ہے. تفسیر کا پون پارہ مکمل ہو رہا ہے. ہماری آج کی تفسیر 71ویں تفسیر ہے. 70 تفسیر ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. 71ویں تفسیر آج ہماری آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے. گزشتہ کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پھر سے آج پڑھی گئی، نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے اور دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت آگے ذکر فرمائی کہ ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اور وہ عمل ہو جاتا ہے اور وہ آگے چلا جاتا ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ہم نے ابھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. کیا کی ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. ابھی زندگی میں وہ کبھی واپس نہیں آئے. ارے بھائی سمجھ میں نہیں؟ آج سے 20 سال پہلے جو ہم نے عید کی نماز پڑھی تھی وہ آپ زندگی میں کبھی، تو ابھی 2 منٹ 5 منٹ پہلے عشاء پڑھی ہم نے، وہ واپس نہیں آئے گی. یوں کہو کہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں وہ میرا آخری لفظ ہے، اب وہ واپس کبھی نہیں آئے گا. تو یہ آگے ہم جو بھیج رہے ہیں جو بھی نیک عمل، میں نے کل گزشتہ بتایا تھا، زبان سے کہے جانے والا قول ہو جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، تلاوت قرآن کہتے ہیں، اچھائی کا حکم کرنا کہتے ہیں، برائی سے روکنا، یعنی زبان سے جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں وہ آگے ہم بھیج دیتے ہیں. بینک آف آخرت میں بھیج دیتے ہیں. کہاں بھیجتے ہیں؟ وہ جمع ہوتا ہے بینک آف آخرت میں، اللہ کے پاس وہ اجر جمع ہو جاتا ہے، وہ ثواب جمع ہو جاتا ہے. اور ہمارے باڈی یعنی ہمارے اعمال جو ہم اپنے بدن کے اعضاء سے کرتے ہیں، پیر کے ذریعے اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے کر رہے ہیں، آنکھوں کے ذریعے کر رہے ہیں، زبان کے ذریعے کر رہے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹی پورے باڈی اور جسم کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اجر بن جاتا ہے، اور وہ بھی ہم آگے بھیج دیتے ہیں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى شَرًّا يَرَى،
جو کچھ بھی ہے چاہے وہ اچھا ہی ہو یا برائی ہو، ہم جو کچھ بھی عمل کریں گے ہم آگے بھیج رہے ہیں، اور وہ آگے جو بھیجا جا رہا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ ہر انسان اپنے باریک سے باریک اچھائی اور اپنے باریک سے باریک برائی کو، ذرے کے برابر بھی کی جانے والی اچھائی ہو یا ذرے کے برابر کی جانے والی برائی ہو، ہر انسان اپنے دونوں چیزوں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پائے گا، چھٹے گا نہیں کچھ، ایک رتی برابر بھی وہ چھوٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف طور سے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کے پاس، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، تم اس کو اللہ کے پاس اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف طور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن تمہارا نام اعمال پیش کیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا، تو مجرمین اور مشفقین لوگ اس کو دیکھیں گے، اس میں جو جو چیزیں ہیں سب دیکھیں گے، وَيَقُولُونَ اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیا ہے؟ یہ عجیب نام اعمال ہے، یہ عجیب رجسٹر دکھ رہا ہے، ہمارے رجسٹر تو کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بھیگ جاتے ہیں، ہے نا، پھاڑ دیے جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ تو عجیب سا دکھ رہا ہے، ایک ایسا عمل جو میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا وہ بھی اس میں موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، آئے ہائے 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 ہماری بربادی، او ہو کاش، ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، یا ویلتنا، ہم ہلاک ہو جائے، یہ کیسا رجسٹر ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز اس کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، مجھے یہ آیت بتانا تھا آپ کو، یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور یہاں فرمایا آگے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ وہاں پر حاضر پائیں گے، لکھا ہوا پائیں گے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ انسان جو بھی اچھا اور برا عمل کرے گا وہ مٹے گا نہیں، وہ محفوظ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو وہاں پر پائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ترازو قائم کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ دنیا میں ایک دوسرے کو ٹوپی پہنا کر، جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹ بول کر، پیسے کھلا کر کے مسئلے کو دبایا جا سکتا ہے، چھپایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے نا؟ ارے ہے نا بھائی، جو مسئلہ وہاں نہیں، ذرا سیٹلمنٹ کریں گے، سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، دنیا ہے یہ، لیکن اصل انصاف کہاں پر ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا، اصل انصاف اللہ کریں گے۔ بہرحال تو انسان کو ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میرا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، آڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، اور میری تصویریں بن رہی ہیں، اور مجھ پر کرامن کاتبین چھوڑے ہوئے ہیں، مجھ پر فرشتوں کو رکھا گیا ہے، اور میرے آس پاس میں بلکہ میرے باڈی کے اندر کچھ ایسے خفیہ ایجنسی پولیس رکھی ہوئی ہے جو قیامت کے دن میرے ہی خلاف ہونے والی ہے، میرے بدن کے اعضاء۔ اس پر ہماری بہت زیادہ کلام ہو چکا ہے۔ آگے فرمائے اللہ تعالیٰ وَقَالُوا، یہود و نصارہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ اہل کتاب یہودی کیا کہیں گے معلوم ہے؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، دل کا معنی کیوں؟ یہ اپنے دلوں کے اندر کئی آرزویں اور تمنائیں لیے بیٹھے تھے، ان کے کہے کے مطابق اور ان کی آرزوں اور گمانوں کے مطابق ان کے یہ نبیوں کی اولاد ہے، ان کے گمان کے مطابق کیا ہے؟ یہ نبیوں کی اولاد ہیں، ہزاروں انبیاء ہمارے باپ دادا ہیں، لہذا
پچھلی میں آیت میں آپ نے سنا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً میں کہ وہ کہہ رہے تھے، یہود کیا کہہ رہے تھے کہ جہنم کی آگ ہمیں چھونے والی نہیں ہے مگر گنتی کے چند دن، جتنے دن ہم نے وہ بچڑے کی پرستش کرے تھے اتنے ہی دن ہم کو چھونے والی ہے، باقی تو جہنم ہم کو چھوئے گی نہیں، جنت ہماری وراثت ہے۔ یہ یہود و نصارہ انہوں نے وہاں پر بھی کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہود کہیں گے کوئی بھی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہ لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے، جنت صرف انہی کی ہوگی، جنت میں داخلہ صرف انہی کا ہوگا جو یہودی ہو گئے یا نصرانی ہو گئے۔ ان کا خام خیال، ان کی دماغوں میں ان کی آرزو اور تمنائیں اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کا کہنے کا مقصد جنت صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے اور دیگر کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اگر اے یہود و نصارہ اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو، واقعی تم اپنے آپ کو سچا کہتے ہو اور اپنے بات میں اپنے دعوے میں اگر سچے ہو، یہ دعویٰ کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ جائیں گے، اس کا کوئی ثبوت اور کوئی دلیل کوئی سند ہو، ہاتھوں برہانکم، تو ہمارے سامنے پیش کر کے بتاؤ۔ بات تو دلیل سے ہوگی نا بھائی، کوئی آ کر کے مسجد میں میں جنتی ہوں بولے تو چلتا گیا؟ کوئی مسجد میں آتے آتے میں جنتی ہوں چلتا گیا؟ مانیں گے لوگ اس کو کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو؟ ہاں یہ کہیں کہ ایمان والا ہے، بھائی ایمان والا جنت میں جانے والا ہے، لیکن کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کیا؟ بتاؤ نا بھائی، میری نماز قبول ہو گئی، ہاں میں نے نماز پڑھ لیا، میری زکوٰۃ قبول ہو گئی، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، ہمیں حکم کیا ہے؟ عمل کرو، اے اللہ میرے عمل کو قبول فرما۔ اتنا بڑا کعبہ جس کی طرف پوری دنیا نماز پڑھ رہی ہے رک کر کے، ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے بنایا، اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ دیکھا اللہ نے ہم سے اپنا گھر بنایا، ایسا کہا؟ ارے بتاؤ بھائی، آج ہم کو چھوٹی سی مسجد ہم بناتے ہیں تو ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے، بتائیے نا۔ ایک محلے کے اندر ہم مسجد کو 10 تھیلے 20 تھیلے 100 تھیلے سیمنٹ دیتے ہیں، 50 کلو یہ دیے وہ دیے، تو ہمارا سینہ کتنا فخر سے بڑھ جاتا ہے، مسجد کو الحمدللہ لگا دیے۔ آدھے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے نے 100 تھیلے سیمنٹ دے دیے ہیں، ہے نہیں ہے، یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو عمل جب کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں برگزیدہ بندے اور نبی ہیں۔ کیسے نبی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اکیلے نبی ہیں جس کو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ سب مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے امتحانوں سے گزر گئے، ایسے امتحانات میں ایک کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ نے ان سے دی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا۔ ان کو اپنے عمل پہ فخر نہیں آیا، انہوں نے کیا کیا؟ اے اللہ یہ جو کام آپ نے ہم سے لیا ہے تعمیر بیت اللہ کا، اس کو ہمارے جانب سے قبول کرنا۔ آپ قبول کرنے والے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، اتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد، اول پوزیشن لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل کی قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں حکم یہ ہے کہ جو عمل ہم نے کیا ہے ہم اس کے بارے میں اللہ سے کہے اللہ ہمارے اس عمل کو، عشاء کی نماز کو قبول فرما۔ اے اللہ یقیناً ویسے سجدے ہونا چاہیے تھے، جیسے رکوع تھا ویسا ہم نے نہیں کیا ہے، باوجود یہ کہ بہت 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ 3 5 7 اس کے اوپر تو نہیں، لیکن پورے 7 مرتبہ رکوع کی، سجدے کی، ساری تسبیحات پوری دعاؤں کے ساتھ نماز پڑھ لیے، پھر بھی حکم کیا ہے؟ اے اللہ نماز کو قبول کرنا، کیونکہ آپ چاہے تو ہی ہماری نماز بھی قبول ہو سکتی ہے۔ مطلب ہر عمل جو اللہ چاہیں گے تو ہی قبول ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ہی ہوگا۔ تو کوئی بھی بندہ اپنے زعم اور گمان کے مطابق یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو جہنمی ہے، تو جنتی ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے۔ نہیں نہیں نہیں، کسی کو حکم نہیں ہے، ہاں اس کے عمل کے مطابق شرعی طور پر فیصلہ کرنے کا حق ہے، لیکن اس کو کافر بولنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔
اس لیے کافر کو کافر بولنے سے منع کیا جاتا ہے. کیوں؟ کب تک؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ موت سے پہلے پہلے اسلام میں داخل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایمان والا تھا لیکن موت سے پہلے پہلے اللہ نہ کرے وہ مرتد ہو جائے. حالات ایسے چل رہے ہیں، کون کب مرتد ہوگا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. حالات ایسے، قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے کہ ارتداد کی ہوائیں چلے گی. اچھے ایمان والے اس کے اندر لپیٹ میں آ جائیں گے، ایمان والے چھٹ جائیں گے، حقیقی ایمان والے چھٹ جائیں گے، اور جو ڈھکوسلے ہیں وہ تو اپنی اپنی پارٹیاں پکڑ لیں گے. اور آج ویسے ہی ہو رہا ہے نا بھائی. تو کہنے کا مقصد، اب ایک ایمان والے کو اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، اپنے عمل پر فخر نہیں آنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قبولیت کی دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے. عجب پسندی، تکبر، گھمنڈ، اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. گرچہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے، آدمی گھمنڈ نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، لیکن دل میں میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں. کیا شیطان ہے وہ، ابلیس خطرناک ہے وہ، اس کو معلوم ہے کس کو کیسے بہکانا ہے. ایک آدمی کو گھمنڈ نہیں دلاتا، تکبر نہیں دلاتا، فخر نہیں دلاتا، یہ نہیں کرتا، لیکن اندر دل کے اندر گلگلے پیش کرتا ہوں میں اس کے. تو کیا عمل کر رہا ہو، کیا نماز پڑھا تو نے ابھی، کیا آواز، کیا بہت اچھا کر دیا تم نے، یہ غریب کی مدد کی تم نے، یہ کیا. اس کو اندر عجب پسندی میں مبتلا کرتا ہے، وہ اندر بہت خوش ہوتے رہتا ہے. پھر کل کو سامنے والا تھوڑی بھی برائی نکالا نا، پھر اس سے ناراض ہوتا ہے، جھگڑے شروع کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خام خیالی، اس کے گمان کے مطابق میرے بہت اچھا تھا جو شیطان نے اس کے کانوں میں اور اس کے دماغ میں ڈال دیا تھا. تل کا مانی جو ہوں گے یہود و نصارا، اپنے دلوں کے اندر یہ آرزویں بتا کے رکھے تھے کہ جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے، جنت میں تو صرف نصارا جائیں گے، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں، ہماری نسلوں میں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں جہنم کی آگ ذرہ برابر، صرف اس گنتی کے چند دن ہی جہنم کی آگ ہمیں چھونے والی ہے، باقی جنت تو ہمارے ہی لیے ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ضابطہ بیان فرمایا آگے. جنت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، من اسلم وجہہ للہ. اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ. جو شخص بھی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے گا، جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے گا، 100% تابع کرے گا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ صرف نہیں، جو اچھا لگ رہا ہے اس میں اللہ کے تابع، اور جو ذرا نہیں کرنے کا تو اس میں اپنے من کے تابع. نفس پرستی نہیں، رب پرستی ہونا چاہیے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، میں اس لیے فرمایا جو اپنے آپ کو کلی طور پر، وجہہ سے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی پوری ذات ہے، انسان کے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک پورا کا پورا وہ کس کے تابع ہو جائے. کس کے تابع کرے؟ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اپنے عمل کو پورے اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہو، محسن. تو کیا ہوگا؟ وَلْفَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہو. ابھی ہم نے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم میں پڑھا نا بھائی، من خیر تجدوه عند اللہ، اسی کو فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. اپنے ہر عمل کو کہاں پائے گا؟ وہ اپنے رب کے پاس، اس کو اس کے رب کے پاس اس کا پورا اجر دیا جائے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ جواب دیا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جنت ہماری ہے اور یہود و نصارہ کی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ضابطہ سن لو، من اسلم وجہہ للہ. اس آیت کریمہ میں 4 باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں. کتنی باتیں؟ 4. سب سے پہلے ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. دیکھو اللہ تعالیٰ من کان للہ کان اللہ لہو، من کانا للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. مطلب یہی ہے کہ انسان
جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ہر عمل کو، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا بولنا بتانا سنانا سننا، ہر شے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اپنا ہر چیز سکھ دکھ میں اللہ کے سامنے، اچھائی ہو شکر کرے گا، اگر نقصان ہو تو صبر کرے گا، کیونکہ اللہ کے تابع ہے، وہ اس کا ہر عمل اللہ کے تابع ہے. وہ اپنے مسائل لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، اپنے مسائل، وہ اپنے گھریلو مسائل، اپنے زندگی کے مسائل، اپنے دینی دنیاوی مسائل، اپنے معاشرتی مسائل، اپنے معاملات، اپنے دکانوں کے مسائل، اپنے سارے مسائل کے بارے میں وہ کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگاتا، وہ اللہ کے احکامات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے شخص کا جس کا ہر دن ہر عمل اللہ کے تابع ہو، من اسلم وجہہ للہ ہے، وہ محسن. اور صرف یاد رکھو ایک چیز، صرف ایمان لانا سے آدمی جنت میں نہیں جاتا ہے. صرف ایمان لانے سے، آپ کو معلوم ہے ایک شخص ایمان تو لایا لیکن گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو قیامت کے دن وہ ایمان کی وجہ سے جنت میں تو جائے گا، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے پہلے جہنم میں جا کے سزا بھگتے گا. گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اس نے اللہ کو ایک مان لیا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار بھی کر لیا، لیکن نماز نہیں پڑھتا، حرام کاموں میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ ساری چیزوں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو یہ جو اعمال صالحہ کے بجائے اعمال سو کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، تو ایک ایمان والا اپنے برے اعمال کی سزا بھگت کر اپنے آپ کو ہر طرح سے پاک صاف کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ محسن. کیا ہے محسن؟ محسن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر عمل ایسا کرے گویا کہ اللہ اس کو، وہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. حضرت جبرائیل امین کی ایک حدیث ہے جس کو احسان والی حدیث بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، گھٹنے کو گھٹنے ملا کر کے، اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھ کر کہنے لگا کہ اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. پھر فرمایا ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ بھئی اسلام یہ ہے اور ایمان یہ ہے. تو آپ نے سچ کہا. اس کے بعد فرمایا احسان کیا ہے؟ سوال کر رہا ہے، سب صحابہ سن رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسان یہ ہے کہ تم عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. اور وہی اسی سے وہ محسنون. سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ بندہ چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جبرائیل امین تھے، تمہیں دین کی تعلیم سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ جبرائیل امین تھے. تو احسان کی تعریف کیا ہے؟ احسان کی تعریف یہ ہے کہ میں ہر عمل ایسا کروں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اس عمل کے وقت یہ کیفیت نہ بنے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو آخر درجے میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت، آپ رکعت باندھ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ ایسی نماز، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے وہ احساس نہیں ہو رہا ہے، میرے اندر وہ خشوع نہیں آ رہا ہے، تو آخر درجے میں یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور کر کے نماز پڑھتے رہیں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یاد رکھیں قیامت کے دن کا جو حال ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایسا عالم ہوگا وہاں پر کہ جن رشتوں کی بنیاد پر آج دنیا میں انسان رہ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں وہ رشتے ہم سے بھاگ رہے ہوں گے، ہم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، جان چھڑا رہے ہوں گے وہ رشتے.
ایسے دور میں، ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا بندہ جس نے دنیاوی زندگی میں من اسلم وجہہ للہ، اپنا سب کچھ اللہ کے تابع کر دیا ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اپنے اعمال میں مخلص ہو، ہر عمل اللہ کے لیے کر رہا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اللہ کے پاس اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، قیامت کے دن اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوگا۔ ڈر کا اور غمگین ہونے کا مسئلہ ڈبل ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے آدمی ماقبل کی کسی مصیبت اور کسی پریشانی یا کسی حادثے کا غم کرتے بیٹھے، سمجھ نہیں سمجھو کسی کا کچھ نقصان ہوا پیچھے 10 دن پہلے، اب وہ جو بیٹھا ہوا ہے غمگین، ٹیلر صاحب آ کے مجھے پوچھے کیا ہوا مفتی صاحب؟ نہیں میرا نقصان ہو گیا، بولے غم نہیں ہو۔ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، 10 دن کے بعد بیٹھا ہوا ہے غمگین، تو لوگ کیا غم میں ہے، گھر میں انتقال ہو گیا، نقصان ہو گیا ان کا کچھ، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ غمگین یعنی ماقبل کے کسی حالات اور کسی مصیبت کے پیش نظر، نقصان کے پیش نظر وہ بعد میں بھی کیا کرے؟ غمگین بیٹھا رہے، اس کے بارے میں سوچتا رہے۔ اور ایک چیز ہے آئندہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا 2 دن کے بعد فیصلہ ہے، 2 دن کے بعد اگر نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک آئندہ کا ڈر آدمی کو 2 ہی چیزیں پریشان کرتی ہے، یا تو ماقبل کے جو مسائل تھے اس پر وہ غمگین ہو رہا ہوگا، یا تو ان فیوچر کیا ہوگا اس کا ڈر اس کو ستا رہا ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کے لیے کہ من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنا سب کچھ اللہ کے تابع کر دیتا ہے اور اپنے اعمال میں مخلص ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کے پاس اجر تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کی سب سے بڑی نعمت اللہ انعام اس کو جو دیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو نہ ہی تو آئندہ کا کوئی ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اور نہ ہی ماقبل کے کسی عمل اور کسی نقصان کا، کسی پریشانی کا غم ہوگا۔ ایمان والا دونوں چیزوں سے محفوظ ہوگا، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، دونوں چیزوں سے نجات۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے سامنے ہو جائے گا اور اس کو الحمدللہ غم ہی نہیں ہوگا اس کو، کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی بہت اچھی گزری الحمدللہ۔ ایک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے، اس کو غم ہی نہیں ہے دنیاوی زندگی، کیوں؟ دنیاوی زندگی اس نے اللہ کے تابع کیا تھا، پوری کی پوری اللہ کے تابع کر کے گیا ہے وہ پوری زندگی، اس لیے اس کو غم نہیں ہوگا۔ اور ڈر کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب بندہ پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے ایمان والوں کے لیے ذکر فرمائے ہیں کہ کئی لوگ عرش کے سائے تلے دکھ رہے ہیں، کئی لوگ ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، کئی لوگ تو جو عمل جیسا کرے گا وہ وہاں پر ویسے ہی اپنے حالات پائے گا۔ ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے تو جنت سے ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے، قبر سے ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اس نے منکر جو قبر کے اندر کے فرشتوں کے پورے سوالوں کے جوابات اس نے کیا کر دیے؟ دے دیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قیامت کے دن قبر کے سے ہی اس کو محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اپنے آپ کی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم اللہ کے یہاں بغیر خوف اور بغیر غم کے، حزن کے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ یہود اور نصارہ، اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ کیا تھے؟ مد مقابل، دونوں مل کر بھی مسلمانوں کے مد مقابل تھے۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہود اور نصارہ ہی، سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ مطلب انہوں نے مسلمانوں کو الگ کر دیا۔ ایک طرف دونوں مل کر کے اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں اور دوسری طرف آپس میں بھی وہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ یہودیوں کی اور نصارہ کی آپس میں دشمنی تھی۔ تو یہودی میں ایک یہودی اس نے آ کر نصارہ سے کہا
کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، تم سیدھے راستے پر نہیں ہو، تم گمراہ ہو چکے ہو، تم گمراہ ہو چکے ہو۔ اور وہ شخص یہودی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل کو نہیں مانتا۔ نصارہ میں سے ایک شخص یہودیوں میں جا کر کہتا ہے کہ یہودیوں تم صحیح راستے پر نہیں ہو، تم گمراہ ہو۔ لہذا وہ شخص کیا کہتا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا اور تورات کو نہیں مانتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ کتاب یہودیوں پر بھی اتری، کتاب نصارہ پر بھی اتری۔ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کے نبی، نبی ان دونوں کے پاس آئی، کتاب دونوں پر، یعنی دونوں اہل کتاب تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور شریعت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، دونوں کے اوپر اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کتاب کو پڑھنے والے تھے، جاننے والے تھے، دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ ایک نبی آئے گا، اس کو ماننا ہے۔ ان پر ایک کتاب اتاری جائے گی قرآن، جو آخری کتاب ہوگی، اس کو بھی ماننا ہے۔ اور اس نبی کے آنے کے بعد، اس کتاب کے آنے کے بعد ہماری تورات اور انجیل یہ کیا ہو جائے گی؟ موقوف ہو جائے گی، اب یہ شریعت ختم ہو جائے گی، اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لیکن جیسی آخری نبی آئے گا تو اب ہم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ تورات میں موجود تھا، انجیل میں موجود تھا، جیسا کہ آپ نے گزشتہ تفسیروں میں یہ بات کو سنا ہے بارہا۔ لیکن کیا فرمانے اللہ تعالیٰ؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی شے پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ تورات بھی پڑھ رہے ہیں، انجیل بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو سب معلوم ہے۔ میں نے بتایا نا گزشتہ کل کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ رسول برحق ہے، کتاب برحق ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ آپ کو بتاتا چلوں، اس دنیا میں 4 طرح کی قومیں ہیں۔ کتنی طرح کی؟ عمومی طور پر ایک یہود، دوسرا نصارہ، تیسرا بت پرست، سب آ گئے اس کے اندر۔ ارے سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ مورتی پوجا کرنے والے سب آ گئے اس کے اندر، بت پرست میں۔ اور چوتھے مسلمان۔ پوری دنیا کو آپ چھنی میں چھان کے کھنگا لیں گے تو یہی 4 ملیں گے آپ کو، یہودی ملیں گے، نصارہ ملیں گے، بت پرست، سب آ گئے اس میں۔ جتنے بھی چھوٹے موٹے جو ریجن اپنے آپ کو مانتے ہیں نا، سارے جو بھی مورتی پوجا کرتا ہے سب اس کے اندر آ گئے، تیسرے نمبر میں۔ اور چوتھا ہے مسلمان۔ چوتھا کیا ہے؟ مسلمان۔ اب آئیے اس آیت کی تفسیر کو ذرا غور سے سنیں۔ یہود اور نصارہ جب دونوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کہا، کافر کہا، جہنمی کہا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے، اور یہودی کے مطابق وہ اکیلا جنتی، نصارہ کے مطابق وہ اکیلا۔ کیوں؟ یہودیوں کے مطابق نصارہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تورات کو نہیں مانا، تو ان کے گمان کے مطابق نصارہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اور نصارہ کے گمان کے مطابق یہودیوں نے تورات کو، انجیل کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو نصارہ عیسائیوں کے مطابق یہودی کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ یہ دونوں جب اپنی لڑائی لڑ رہے تھے تو یہ بیچ میں جو کفار مکہ اور مشرکین تھے، بت پرست تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی، ان کو بھی موقع مل گیا بولنے کا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہودی بھی، نصارہ بھی، یعنی عیسائی بھی، مسلمان بھی، سب کے سب کیا ہیں؟ کیا ہے؟ سب کے سب کافر، جہنمی ہیں، سورگ تو ہمارے لیے ہے۔ کذالک قال الذین، جس طرح سے یہودیوں نے کہا اسی طرح کی کاپی مارے کون نے؟ بت پرستوں نے۔ کیا فرمایا؟ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم۔ اہل کتاب یہودی جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے، کیا تھے؟ جاننے والے تھے، کیونکہ ان پر کتاب اتری تھی۔ نصارہ عیسائی پڑھے لکھے تھے، کیونکہ ان کے اوپر بھی کتاب اتری تھی۔ لیکن یہ بت پرستوں پر کوئی نبی بھی نہیں آیا اور کوئی کتاب بھی نہیں اتری۔ سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ ان پر کوئی کتاب نہیں اتری تھی، تو یہ جاہل سمجھے جاتے تھے۔ کیا سمجھے جاتے تھے؟ ان کو جاہل کہا جاتا تھا۔ اور اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو کون سا دور کہا جاتا تھا؟ زمانے جاہلیت، اسی لیے کہا جاتا تھا۔
تو یہ تو یہود اور نصارہ جاننے والے تھے تو انہوں نے وہی جملے کہے. وہ جاننے والوں کا دیکھ کر کے یہ جاہل لوگ لا یعلمون نہ جاننے والے لوگوں نے بھی یہود و نصارہ جیسی باتیں کہنے شروع کر دیے کہ یہودی بھی گمراہ ہے, نصارہ بھی گمراہ ہے, ہم ہی کیا ہیں, صحیح راستے پر ہیں. اب یہ 3 ہو گئے اور چوتھے کون بچے؟ اب مسلمان بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ایک ضابطہ, من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ ایک ضابطہ ہے, ایک اصول ہے, یاد رکھیں اس چیز کو. جنتی کون ہوگا اگر کوئی سوال آپ سے کرے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات خالدین فیہا ابدا. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرتے رہے یہی لوگوں کی جنت ہے, یہی جنت کے باسی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ ضابطہ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا, بس یہ ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا. اب یہ ضابطے میں اگر یہود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود اگر اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے تو دوہرا اجر بھی ملتا, ایمان والے بھی بنتے, نیک عمل بھی کرتے اور جنت میں بھی جاتے, اور نئے ایمان والوں کے مقابلے میں ان کو عمل کا ڈبل ملتا. حضرت شیخ نے ذکر فرمایا حدیث کو کہ جو یہود اور نصارہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئیں گے باوجود یہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, لیکن وہ جب اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے تو ان کو ان کے عمل کا اجر کتنا ملے گا؟ دوہرا ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے نبی کو بھی ماننے والے تھے اور آخری نبی کو بھی ماننے والے ہیں, اس لیے. سمجھ رہے؟ تو اس میں سے چند ہی لوگ تھے, حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ جو صحابہ تھے جو پہلے یہودی تھے, بعد میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیے. تو یہی وہ لوگ تھے جو ضابطے کے مطابق اتر گئے. باقی یہود بھی نہیں اترے, نصرانی بھی یعنی عیسائی بھی نہیں اترے, اور نہ ہی بت پرست اترے. لہذا جو کوئی بھی قیامت تک ان الذین آمنوا, جو کوئی بھی ہے نا بھائی, ہر دن ایک خبر آ رہی ہے کہ فلانے نے اسلام قبول کرا, فلانے نے اسلام قبول کیا. مطلب یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ روم کا دروازہ اس کا کیا ہے؟ قیامت تک کھلا ہے. کوئی بھی آ سکتا ہے, آ جاؤ, کوئی بھی آتا ہے. ہر دن کئی لوگ الحمدللہ ایمان سے سرفراز ہو رہے ہیں, ایمان میں داخل ہو رہے ہیں, بڑے بڑے سائنسداں ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ جو بھی اس ضابطے کے تحت آئے گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ایسی لوگوں کے لیے باغات ہیں, جنت ہے, ایسے باغات کے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا ایک نقشہ کھینچ کر بتایا کہ وہ جنت ایسی ہوگی, اور وہ جنت جو وقتی طور پر نہیں ہوگی کہ 50 سال تھے دنیا میں, 60 سال تھے, 20 سال تھے, اب ختم ہو گیا, مطلب جنت میں بھی 100 سال رہ سکتے تم 70 سال نہیں. خالدین فیہا ابدا, وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, وہاں سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا, وہاں پر کسی کو موت بھی آنے والی نہیں ہے. اسی لیے آراف کے مقام پر موت کو بھی قتل کر دیا جائے گا. نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ جہنمیوں کو موت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں نا, جن چیزوں پر, جن چیزوں میں اختلاف کر کے جھگڑ رہے ہیں, فیما کانوا یختلفون, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیما کانوا فی یختلفون, اللہ تعالیٰ قیامت کی دن فیصلہ کریں گے ان کے درمیان میں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ, اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے. وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ, اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی شے پر نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, باوجود یہ کہ وہ لوگ کتاب پڑھتے رہتے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ, اور اسی طرح ان جیسی بات جاہل یعنی کم علم نہیں رکھنے والے بت پرستوں نے بھی کہی. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون, ان چیزوں کے بارے میں جس چیز میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں.
کیا اختلاف چل رہا تھا نا تینوں کے درمیان میں کہ انہوں یہ گمراہ ہے انہیں گمراہ ہے، انہوں اس کو نہیں مانے، حالانکہ نہ یہودیوں نے رسول اللہ کو مانا نہ قرآن کو مانا، عیسائیوں نے بھی رسول اللہ کو نہیں مانا اور قرآن کو بھی نہیں مانا، سمجھ نہیں سمجھ، بت پرستوں نے بھی رسول اللہ کو نہیں مانا اور قرآن کو بھی نہیں مانا، تو ضابطے کے تحت یہ تینوں کیا ہیں؟ بولو نا بھائی، کافر ہیں۔ کیا ہیں تینوں بھی؟ کافر ہیں۔ تو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ یہود بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں، اور نصرانی بھی، عیسائی بھی کافر ہیں، اور بت پرستوں کافر ہی ہیں، یعنی اللہ کے صحیح معنی میں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، رسول اللہ کا انکار کرنے والے، کتاب اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔